الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں. تو جب میں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ ہمارے جو کام بگڑے ہوئے ہیں، جو کام نہیں ہو رہے، آپ کوئی چیز بھول جائیں، آپ کو مدینہ شریف جلد جانا ہو تو آپ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کا جلد بلاوا بھی ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف. پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. آئیں چلتے ہیں کلام کی طرف. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی
لیجیے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار، زر نہیں اور ہے مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجیے نائے شفیع علی وقار، آپ ہی کچھ کیجیے نائے شفیع علی وقار، کرم سرکار رب تو گئی وہ بے شمار، گنبد خضرا کے جلوے اور افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور افطاریاں یاد آتی ہیں بہت، رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہیں بہت، رمضان طیبہ کی بہار، ہو کرم سرکار رب تو گئے وہ بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا بندے قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا بندے قادری، اس برس بھی دیکھتا کر سبزے گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار رب تو گئے وہ بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ایک معجزہ، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، اور اس سے جو ہمیں سمجھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، اور جو سیکھنے کو سمجھنے کو ملے وہ خود بھی یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کا بتائیں۔
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے واقعات سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے یعنی ایک پلر سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے؟ کھجور کے ایک تنے، کیا؟ کھجور کے ایک تنے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو وہ پلر جس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کی وجہ سے چیخ مار مار کر رونے لگا۔ کیا چیخ مار مار کر رونے لگا۔ یہ حال دیکھ کر تمام لوگ بھی رونے لگے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کھجور کے تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس پلر کو سکون پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پر رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ پلر اس طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا کہ جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کروایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے کر رونے لگتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلر کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑوں جیسی تو حالت میں پہلے تھا۔ کیا فرمایا؟ تو چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑوں جس حالت میں تو پہلے تھا، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ کیا فرمایا؟ اگر تو چاہتا ہے، پلر سے فرما رہے ہیں، وہ کھجور کا ایک تنا تھا، اس سے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے تیری ہی جگہ پر چھوڑ دوں جیسے تو پہلی حالت میں تھا، اور اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر وہ پلر بلند آواز سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہی خواہش ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ پاک کے نیک بندے میرا پھل کھاتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پلر، میں نے تمہاری اس خواہش کو قبول کر لیا۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ درخت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ بتا دیں آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پہلے کہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے؟ پہلے آپ مائک میں بتا دیں۔ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح جانور، درخت سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دیکھا محبت کرتے تھے، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے سے جدا ہو کر ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ رونے لگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں، تو اس کو اپنانے کی توفیق ہمیں بھی چاہیے، اللہ پاک نصیب بھی فرمائے اور ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور وہ ٹاپک ہے صحبت، گیدرنگ۔ پیارے بچوں، صحبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے، اور ان دونوں کے امپیکٹ ہماری لائف میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم برے لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے، ہمارے اندر بھی ایسی گندی عادت آ جائیں گی جو ان برے لوگوں میں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو ہمارے اندر بھی جھوٹ بولنے کی عادت آ جائے گی، لیکن اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارے اندر بھی اچھی عادت آ جائیں گی۔ تو پیارے بچوں، اچھی صحبت بندے کو اچھا کر دیتی ہے اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو اچھی عادات والے ہوں، جیسے نماز اور قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، امی ابو اور بڑے بہن بھائیوں کی بات ماننے والے ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے ہوں، آپ جناب سے بات کرنے والے ہوں، لڑائی جھگڑا نہ کرنے والے ہوں اور سچ بولنے والے ہوں۔ تو پیارے بچوں، دوستی کس سے کرنی ہے؟ اچھے بچوں سے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو اس سیگمنٹ میں بات سنی وہ ہے صحبت کے بارے میں، کہ صحبت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 2۔ پہلی کون سی ہوتی ہے؟ اچھی صحبت اور بری صحبت۔ تو ہمیں کس صحبت میں رہنا ہے؟ اچھی صحبت۔ اور جو ہمارے ساتھ رہے ان کو بھی اچھی صحبت میں رکھنا ہے۔ جیسے آپ اگر قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو جب آپ کے دوست ہوں گے آپ ان کو کوشش کریں آپ بھی نماز، ان کو بولیں کہ نماز پڑھنے چلو۔ جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں تو آپ ان کو بھی مسجد کی طرف لے جائیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک سنت بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ سنت۔ اور آج جو سنت بتائیں گے وہ ہے سرما لگانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا لگانا؟ سرما لگانا۔ بچوں، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمت سرما ہے۔ کون سا سرما؟ اسمد۔ اسمت سرما سے نظر تیز ہوتی ہے اور یہ پلکوں کو اگاتا ہے۔ کس کو اگاتا ہے؟ پلکوں کو اگاتا ہے۔ آئے سرما لگانے کا ایک طریقہ سنتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں 3 بار سلائی لگا کر سرما لگایا جائے۔ دونوں آنکھوں میں 3 بار۔ اب کس طرح لگانا ہے؟ جب سرما لگانا شروع کریں تو پہلے رائٹ والی آنکھ، جو آپ کی رائٹ والی ہے، اس پہ آپ ایک سلائی لگائیں، پھر الٹی آنکھ پہ لگائیں گے، پھر رائٹ والی پہ، پھر الٹی پہ، پھر رائٹ، پھر الٹی۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 3 بار ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کون سی آنکھ میں لگانا ہے؟ سیدھی آنکھ میں۔ سب سے پہلے کون سی آنکھ میں لگانا ہے؟ سیدھی آنکھ۔ پھر الٹی آنکھ میں۔ تو یہ طریقہ ہے۔ سرما لگانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ کون سی دعا ہے؟ یاد نہیں ہے تو اس کو یاد بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، بہن بھائیوں کو بھی بتائیں کہ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ کیا دعا ہے؟ اللہم متعنی متعنی بالسمع بالسمع والبصر۔ اللہم اللہم متعنی متعنی بالسمع بالسمع والبصر۔ تو پیارے بچوں، ہمیں سوتے وقت سرما لگانا چاہیے۔ سرما کب لگانا چاہیے؟ سوتے وقت۔ سوتے وقت سرما لگانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.